السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری بہن کا سوال ہے کہ ان کی ٹرکی سے فلائٹ ہے اور حیض آ گیا ہے ایک دن پہلے۔ اب عمرہ بھی کرنا ہے، ٹکٹ بھی ہو چکی ہے، اور کہا کہ میری تو کوئی غلطی نہیں۔ تو آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ کی غلطی ہے، نہ آپ پر کوئی دم آنے والا ہے۔ خاتون کو اگر حیض آ گیا ہے، اس صورت میں آپ ٹرکی سے جیسی آپ کی فلائٹ ہو تو اسی وقت سے آپ بس اتنا کریں، لبیک عمرتن ایک مرتبہ کہہ دیں، اس کے بعد تلبیہ پڑھتی رہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب اسی حالت میں آپ مکہ پہنچیں گی۔ آپ کے ذمے جو کرنے کے کام ہیں وہ یہ ہیں کہ جب آپ کا حیض ختم ہو جائے آپ نے مکمل غسل کرنا ہے اور جا کر اپنا عمرہ مکمل کر لینا ہے۔ رہ گیا معاملہ آپ کے احرام کا، تو یاد رکھیے کہ خواتین کے لیے کوئی علیحدہ سے احرام نہیں ہے، وہی ان کا جو سوٹ ہے، لباس ہے، شلوار قمیض اور دوپٹہ، یہی انہوں نے پہننا ہوتا ہے، احرام میں بھی اور غیر احرام میں بھی۔ خاتون کے لیے علیحدہ سے کوئی احرام کا لباس نہیں ہے، وہی لباس ہی ان کا احرام ہوتا ہے، جس میں ایک شلوار ہے، ایک قمیض ہے اور ایک آپ نے اوپر سے دوپٹہ لے لینا ہے۔ تو یہ تین چیزیں آپ نے ڈال لینی، اور وہ ہر وقت عورت نے ڈالی ہوئی ہوتی ہیں۔ علیحدہ سے خواتین کے لیے کوئی احرام نہیں ہے، صرف اس میں یہ ہے کہ حالت احرام میں خاتون اپنے چہرے پر سلا ہوا نقاب نہیں کرے گی، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ خاتون اپنے ہاتھوں میں دستانے نہیں پہنے گی، گلوز نہیں پہنے گی، سلا ہوا نقاب اور دستانے آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ باقی پاؤں اسی طرح عورت ڈھک کر رہے گی جیسے عام روٹین میں ہوتی ہے۔ تو جوان عورت ہے تو وہ پردہ کرنے کے لیے اپنے سر پر موجود چادر یا دوپٹے کو اپنے چہرے پر نیچے کو لٹکا لے گی، چاہے وہ کپڑا اس کے چہرے کو چھوتا بھی رہے، چہرے کو ٹچ بھی کرتا رہے، تب بھی اس پہ دم کوئی نہیں پڑتا۔ سلا ہوا نقاب اور دستانے نہیں پہننے، خود کا چہرہ لوگوں سے چھپانے کے لیے اپنے دوپٹے چادر کو سر پر سے نیچے لٹکا لینا ہے۔ اسی طرح احرام کی پابندیوں میں کہ حالت احرام میں کنگھا نہیں کرنا، حالت احرام میں کنگھا نہیں کرنا، اور حالت احرام میں اگر آپ کے ساتھ آپ کے خاوند ہیں تو کسی قسم کا میاں بیوی والا معاملہ یعنی بوس و کنار تک نہیں کرنا۔ خاوند نے بیوی کو یا بیوی نے خاوند کو لذت کے لیے ہاتھ بھی نہیں لگانا، بغیر لذت ہاتھ پکڑ سکتے ہیں۔ تو حالت احرام میں کنگھا نہیں کرنا، حالت احرام میں آپ نے جو ہے وہ میاں بیوی کے کوئی معاملات بوس و کنار وغیرہ بھی نہیں کرنا۔ آپ مکہ پہنچ کر اپنے ہوٹل میں رہیں، مسجد حرام میں آپ داخل نہیں ہو سکتی۔ آپ صفا مروہ صحیح میں جا کر بیٹھنا چاہیں یا مسجد حرام کے قریب آ کر بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتی ہیں، صرف کوئی بھی مسجد ہے، مسجد میں داخلہ حائضہ کا ممنوع ہے۔ یہ دن آپ نے ہوٹل میں ہی گزارنے ہیں، اور جب آپ کا حیض پورا ہو جائے آپ جائیں اور جا کر غسل کریں۔ رہ گیا معاملہ کہ حاجی یا حاجن، مرد ہے عورت ہے، میل ہے فیمیل ہے، غسل کرتے ہوئے اگر حاجی کے سر کے بال گرتے ہیں یا حاجی کی داڑھی کے بال گرتے ہیں یا حاجن کے سر کے بال گرتے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ پر دم کوئی نہیں ہے۔ دم اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب حاجی حالت احرام میں حج کر رہا ہے یا عمرہ کر رہا ہے، حالت احرام میں اپنے بال از خود توڑے یا کاٹے یا کنگھا کرے، اس صورت میں بال گرنے پر دم ہے۔ اگر خاتون نے حیض کا غسل کرنا ہے یا ویسے غسل کرنا ہے اور بال اپنے آپ گر جاتے ہیں، یا حاجی وضو کر رہا ہے اور منہ دھونے پر داڑھی کے بال اپنے آپ سے گر جاتے ہیں، اس پر کوئی دم نہیں ہے۔ فتاوی اسلامی عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ تعالی۔ یہ تو ہو گیا یہاں تک معاملہ۔ اس کے بعد کا معاملہ یہ ہے، آپ نے مسجد عائشہ کا ذکر کیا، آپ کو مسجد عائشہ نہیں جانا۔ آپ نے حالت حیض میں ہی جب ٹرکی سے آپ کا جہاز ٹیک اوور کرے تو آپ نے جہاز میں ابتداءً ہی کہہ دیں، ضروری نہیں کہ وہ آپ کو بتائیں گے آپ کریں، شروع میں ہی آپ کہہ دیں لبیک عمرتن اور تلبیہ پڑھتی رہیں۔ مکہ پہنچ کر آپ نے حیض کے دنوں تک رکے رہنا ہے۔ جب آپ کا حیض پاک ہو جائے، آپ نے غسل کر لیا ہے، اب ہوٹل سے ہی سیدھا آپ مسجد حرام کو پہنچیں، مسجد عائشہ آپ کو نہیں جانا، اس لیے کہ آلریڈی آپ میقات کے پر سے نیت بھی آپ نے کر لی ہے اور تلبیہ بھی آپ نے کہہ دیا۔ جب آپ نے لبیک عمرتن کہہ دیا ہے بس یہ کافی ہے۔
اس لیے حیض کے اختتام پر مسجد عائشہ نہیں جانا، ہوٹل کے غسل خانے سے غسل کر کے کپڑے آپ چاہے تبدیل کرنا چاہے کوئی مسئلہ نہیں، یعنی جو کپڑے آپ میقات سے پہن کر آئیے ضروری نہیں کہ وہ پہنے، اگر آپ اپنی خوشی سے اپنا لباس تبدیل کرنا چاہتی ہیں کر بھی سکتی ہیں۔ ہوٹل سے ہی غسل کر کے آپ سیدھا مسجد حرام آئیں، مسجد حرام پہنچ کر حجر اسود کے برابر پہنچ کر بسم اللہ اللہ اکبر کر کے آپ نے بیت اللہ کا طواف شروع کرنا ہے۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد آپ نے ہر چکر حجر اسود سے شروع ہوگا، حجر اسود پہ اختتام پذیر ہوگا۔ طواف پورا کرنے کے بعد مسجد حرام میں کہیں بھی بآسانی 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد صفا پہاڑی پر پہنچیں، اس کے قریب وہاں جا کر ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بھی اور لا الہ الا اللہ وحدہ دیگر دعائیں پڑھیں، جو مرضی آئے دیگر دعائیں پڑھیں۔ صفا مروہ سے اپنا پہلا چکر شروع کر کے مروہ پہنچے، مروہ پہنچنے پر آپ کا پہلا چکر پورا ہو گیا۔ مروہ پر جو دعائیں کرنی ہے یا وہی دعائیں یہاں ریپیٹ کریں، مروہ سے پھر صفا پر آئیں، یہاں آپ کے 2 چکر پورے، یوں آپ کا 7واں چکر مروہ پہ پورا ہوگا۔ 7 چکر پورا کرنے کے بعد ناخون کے برابر اپنے بال کٹوا لیں، وہیں کئی خواتین موجود ہوتی ہیں جن کے پاس کینچیاں ہوتی ہیں، وہاں صفا مروہ پر بال کٹوانے کے بعد آپ کا عمرہ مکمل ہوا، آپ کو مبارک ہو۔ اور اس کے بعد صفا مروہ پر کوئی 2 رکعت پڑھنا نہیں ہے۔ مزید کچھ کمی پیشی ہو تو بتائیے۔